میرے بچے اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں, دین آئی ہیو اسٹارٹیڈ کہ اب مجھے اس یوتھ کو کچھ دینا ہے, اس پاکستانی قوم کو کچھ دینا ہے. تو اب بھی میں دینے والی ہو گئی. ابھی بھی مجھے نہ تو اپنے بچوں سے کچھ چاہیے, نہ کسی اور سے کچھ چاہیے. آئی ایم دا اللہ کانشیس, آئی ایم اللہ کانشیس. بیٹا ہم ورلڈلی کانشیس ہیں, ہم سیلفی کانشیس ہیں, ہم کیمرہ کانشیس ہیں, ہم پیپل کانشیس ہیں. لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کو کر کے دکھانا ہے. بٹ وی آر ناٹ اللہ کانشیس. ایک دفعہ خدا کا خوف آ جائے نا, اگر میں اللہ کانشیس ہوں نا کہ یا اللہ یہ بات تجھے پسند ہے میں کر لوں, آٹومیٹیکلی آئی ول ڈو اٹ. کیونکہ مجھے پتا میں نے کیونکہ دیا, اللہ نے مجھے پتا نہیں اس کے بدلے کتنا کچھ دینا. مجھے کئی فونز آتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, میم ہم آپ سے ایک دفعہ ملنا چاہتے ہیں, میم ہمیں بتائیے کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچے, میم ایسا کیا ہوا آپ کی زندگی میں کہ آپ یہاں تک ہیں. تو میں نے کہا سب سے پہلی چیز جو اللہ نے مجھے بنایا وہ مجھے عورت بنایا. تو میں تو ویسے ہی ایموشنلی آئی ایم دا پاورفل. اللہ نے عورت کے اندر ایک کنونسنگ پاور بھی رکھی ہے, اور بتائیں مرد کے اندر نہیں ہے اتنی. جب بھی سیکریٹری کی آئے گی نا یا پی اے کی, وہ ایڈ میں لکھا ہوتا ہے جی خاتون چاہیے, اٹ مینس ٹیچرز چاہیے تو فیمیل ہونی چاہیے. وائی ٹیچرز فیمیل؟ بیکاز عورت کے اندر اللہ نے کنونسنگ پاور رکھی ہے. عورت منا لیتی ہے, چاہے پھر شوہر کو ہو, بچوں کو ہو, فادر کو ہو, وہ جتنے مرضی سخت ہو, کہیں نہ کہیں سے بیٹا ہم منا لیتے ہیں. ہم اپنی ضد منوا لیتے ہیں, پھر چاہے عید کے کپڑے کیوں نہ ہو, جوتے کیوں نہ ہو, مہنگا موبائل کیوں نہ ہو. ہمارے اندر اللہ نے کنونسنگ پاور رکھی ہے. مانے نہ مانے ٹھیک ہے, وہ بعد کی بات ہے. کیونکہ قیامت کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ میں نے جب وہ معراج پہ گئے تھے تو میں نے جب ان کو دوزخ دکھائی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ اس میں عورتیں ہوں گی, دا ریزن بیہائنڈ دیٹ ناشکری ہوں گی. تو یہ جو ہمبلنس, یہ جو شکر گزاری, یہ ساری چیزیں بیٹا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بڑا کچھ دیتا. میں نے آپ کو بتایا, میں 2015 کی بات تھی کہ آئی گاٹ پیرالائزڈ. میں بالکل پیرالائز ہوگی بیکاز آئی ہیو سم ایشوز آف مائی 23 سال کی عمر سے جو ہے مجھے کچھ ایشوز ہیں. آئی ایم دا شیٹیکا اینڈ آسٹیوپینیا پیشنٹ, اور جس کی وجہ سے میرے لیے گھر سے باہر جانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, تھوڑا نہیں بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. میں نہ ٹریول بہت زیادہ کر سکتی ہوں, نہ میں بہت زیادہ چل سکتی ہوں, نہ ہی میں بہت زیادہ. تو میں نے بیٹا اللہ اور اس کی کتاب قرآن مجید اور جو اللہ نے علم دیا میں نے اس کے ساتھ دوستی کری. میرا جو گھر میں رہنا ہی نا وہ میری امپاورمنٹ بنتا ہے. دوسری چیز شکر گزاری. میں نے اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آزمایا تو صحیح, اور تو نے اس قابل تو سمجھا کہ تو مجھے آزمایا. اور آپ یقین کریں, مجھے پکا یقین تھا, ہے اور رہے گا کہ میرا اللہ میرے ساتھ کبھی برا نہیں کر سکتا. اگر جو بھی ہو رہا ہے میرے ساتھ وہ میرے رب کی مصلحت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ, اللہ تمہیں راضی کر دے گا. میں اس وقت بھی راضی تھی جب میری 18 سال کی عمر میں شادی ہوئی. میں اس وقت بھی اللہ سے راضی تھی جب میں ڈاکٹر نہیں بنی. میں اس وقت بھی راضی تھی جب میں بیمار ہوئی, اور میں آج بھی اللہ سے راضی ہوں جب کہ اللہ نے مجھے یہاں پہنچا دیا. تو بیٹا یہ تو رب کی کرامات ہو گئی نا, پھر اس میں میرا کیا کرم ہوا؟ میرا تو کوئی کمال نہیں, یہ تو میرے رب کا کمال. میرے استاد نے مجھے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی. وہ کہتے تھے کہ عظیم لوگ نا زمانے کے پیچھے نہیں بھاگتے, عظیم لوگوں کے پیچھے زمانہ بھاگتا ہے. عظیم لوگوں کے پیچھے زمانہ بھاگتا ہے. آج زمانے کا جو میں آپ کو صحیح بتاؤں, اس وقت جو کمپٹیشن ہے, اس کے پاس اتنی ڈگریز تو میرے پاس اتنی ڈگریز. یقین جانیے میرے پاس 4 5 6 لوگوں کی لوگ ڈگریز لے کے آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں میم وی آر جاب لیس. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم ڈگری سے مانگتے, ہم اللہ سے نہیں مانگتے. ڈگری سے مانگا ہے نا تو اللہ تو بندے کو, حدیث میں آتا ہے اللہ بندے کو ویسا ملتا ہے جیسا کہ اس کو گمان ہوتا ہے. تو ڈگری سے مانگے تو بیٹا ڈگری سے ہی ملے گا. اللہ سے مانگیں گے تو اللہ دے گا. اب اللہ کہتا ہے کہ رزق دینے والا وہ ہے, ڈگری نہیں ہے. رزق تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے نا, لیکن بخشش کا وعدہ نہیں کیا. جو میرا ٹاسک ہے وہ میں نے دنیا. تو بیٹا زندگی بڑی خوبصورت ہے, لیکن
جس طرح میں نے کہا نا، عورت کا جو سایہ ہوتا ہے وہ نسلوں پہ بیس کرتا ہے. اب وہ اگر پازیٹیو ہے تو وہ پازیٹیو نسلیں اس کی پیدا ہوگی، اور اگر نیگیٹو ہے تو نیگیٹو نسلیں پیدا ہوگی. اسی طرح زندگی کا ایک ایک پل ہے نا، آپ کبھی سایہ رکھ کے دیکھیں نا. فار ایگزامپل یہ پینسل ہے میرے ہاتھ میں، اس کا میں ابھی سایہ بناتی ہوں. وہ سایہ جو ہے نا وہ ایکچوئل امیج سے بہت لمبا ہوتا ہے. ایک ماں کا سایہ ایکچوئل امیج سے اتنا ہی لمبا ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ 3 درجے اگر اس کا حق ہے نا تو اس کا اثر بھی 3 درجے ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے انسان کی جو لائف ہے نا، اس کا سایہ بہت لمبا ہوتا ہے. میرے استاد مجھے اکثر ایک شعر سنایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے لسانس بھی آہستہ کہ نازک ہیں بڑے کام. آپ نے زندگی کا ایک ایک لمحہ جو سیکھنے میں گزارا ہوتا ہے نا بیٹا، اس کا سایہ بڑا لمبا ہوتا ہے. آپ نے زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا سیکنڈ جو برباد کیا ہے گیمز کے پیچھے، انٹرنیٹ کے پیچھے، فیس بک کو سکرول کرنے کے پیچھے، واٹس ایپ کو سکرول کرنے کے پیچھے، بیٹا اس کا سایہ بہت لمبا ہے. آج اگر مجھے کچھ دکھ ہوتا ہے تو ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا علی یہ بتائیے کہ عذاب اور آزمائش میں کیا فرق ہوتا ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ آزمائش میں جو ہے نا، آزمائش اس کو کہتے ہیں کہ جب بندے پہ اللہ کی طرف سے تکلیف آئے اور وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، اللہ کو پکارنا شروع کرتا ہے، اس کو آزمائش کہتے ہیں. اللہ کے ذکر میں لگ جائے اس کو آزمائش کہتے ہیں. یعنی کہ جب اس کو دکھ ہو، اس کو تکلیف پہنچے تو وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، اللہ کے ذکر میں اور زیادہ لگ جائے. پھر حضرت علی نے کہا کہ عذاب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب بندے پہ اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے لیکن وہ اللہ کے دین سے دور ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر فار ایگزامپل مجھے کسی نے ڈانٹ ہی دی ہے، چلے میرے ہسبینڈ آئے، انہوں نے مجھے کہہ دیا تم سارا دن کرتی کیا ہو. اب میں غصے میں اللہ کو یاد نہیں کروں گی، میں نے سب سے پہلے فون اٹھانا اور میں نے سب سے پہلے اپنی امی کو بتانا ہے کہ نہیں. اور کچھ نہیں، امی کو نہیں بتا سکتی، میں نے واٹس ایپ سکرول کرنا. کیا میں اللہ کو یاد کر رہی ہوں؟ سوچیے. میرے باس نے مجھے آج ڈانٹ دیا، میں مردوں کی بات کرتی ہوں. میرے باس نے آج مجھے ڈانٹ دیا، میں جا کے سیٹ پہ بیٹھتی ہوں، پٹک کر کے میں فائل پھینکتی ہوں اور اس کے بعد میں فیس بک سکرول کرنا شروع کر دیتی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے واٹس ایپ پہ چیٹنگ گروپس ہیں ان میں چیٹ کرنا شروع کر دیتی ہوں. تو کیا میں اللہ کی طرف میرا رجوع ہے؟ تو پھر کس کو عذاب اور کس کو آزمائش ہے؟ پھر ہم بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتی ہوں، 3 تو نمازیں پڑھ ہی لیتی ہوں، 3 تو کم از کم پڑھ ہی لیتی ہوں. اب یہاں سے اندازہ کریں عورت کی پار کیا ہے، ایک انسان کی پار کیا ہے. تیسری چیز بلکہ چوتھی چیز، ایک تو یہی کہ تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ، اللہ تمہیں راضی کر دے. نہ شکری بیٹا بہت ساری نعمتوں پہ پانی پھیر دیتی ہے، اور شکر گزاری آپ کی نعمت کو بڑھا دیتی ہے. میں جب سیکنڈ ایئر میں تھی تب بھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ شکر ہے تو نے علم دیا. جب میں نے بی اے کیا میں نے تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ شکر ہے تو نے صاحب علم بنایا. جب ماسٹرز کیا تب بھی اللہ کا شکر کیا کہ یا اللہ. لیکن ماسٹرز کرنے کے بعد بھی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں جاب کرنے کے لیے ماسٹرز کر رہا ہوں. جسٹ ٹو کیپ مائی سیلف موٹیویٹیڈ، جسٹ ٹو کیپ مائی سیلف پازیٹیو. تو بیٹا آپ کا جو اندر کانشیسنس ہوتی ہے نا، آپ کی جو آپ کی سیلف کانشیسنس ہوتی ہے، جو آپ کی انر کانشیسنس ہوتی ہے، وہ ہمیشہ آپ کے اوپر بھاری ہوتی ہے. انر کانشیسنس کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ کا فیتھ ہے، وہ آپ کے اندر کی دنیا ہے، وہ آپ کے اندر کا ایک انسان ہے. اگر آپ اسپریچولی اسٹرانگ ہے، دنیا کے سامنے آپ کے سامنے پہاڑ آئے گا نا، آپ اس کو پار کر جائیں گے. لیکن آپ اسپریچولی اگر آپ کا فیتھ کمزور ہے، آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کا گمان بلند نہیں ہے، آپ کے ارادے بلند نہیں ہیں، آپ کے سامنے ایک چونٹی بھی آ جائے گی نا، ایک چوہا ہی سامنے سے گزر جائے گا، آپ ڈر جائیں گے، آپ فوراً سے گھبرا جائیں گے کہ بھائی اب